ناظرین، اللہ پاک نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں جنات کے اصلی وجود کی تائید کی ہے۔ یہ اللہ پاک کی مخلوقات میں سے ایک ہے۔ جنات میں دو طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں، مسلمان اور کافر۔ یہ بھی انسانوں کی طرح جنت اور جہنم میں جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات کو کب اور کیوں پیدا کیا گیا؟ سب سے پہلے پیدا ہونے والا جن کون تھا؟ جنات کی پیدائش کے بعد اللہ پاک نے ان کو کہاں بسایا؟ کیا انسانوں کی طرح جنات کی طرف بھی انبیاء بھیجے گئے؟ تو ناظرین گرامی، نسل انسانی حضرت آدم علیہ السلام سے وجود میں آئی اور انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اسی لیے آپ کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ دریافت طلب ہے کہ جنات کی ابتدا کب ہوئی اور ان کا جد امجد کون ہے اور اس کا کیا نام ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، اسی طرح الجان کو ابو الجن کہا گیا ہے، مگر الجان کے ابو الجن ہونے میں مختلف اقوال ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے۔ ناظرین گرامی، اس آیت کی تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ لکھتے ہیں، اور جن کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے آگ سے جو ایک گرم ہوا سے بنی ہوئی تھی۔ تو ناظرین، الجان الانسان کی طرح جنس ہے۔ جب ایک شخص سے نکلے ہوئے مختلف افراد اسی جنس کے ہوں اور اس شخص کو کسی خاص مادے سے بنایا گیا ہو تو تمام افراد کا قوام اسی اصلی مادہ سے مانا جائے گا۔ پس ابو الجن کو جب آگ کے مادہ سے بنایا گیا تو اس کی ساری نسل کو بھی اسی اصلی مادہ سے بنایا ہوا کہا جائے گا، اگرچہ اولاد کا سلسلہ تناسلی ہوگا، براہ راست ان کو آگ سے نہیں بنایا گیا ہوگا۔ ناظرین گرامی، حضرت ابن عباس نے فرمایا، الجان سے مراد تمام جنات کا باپ، جیسے حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ تھے۔ یہ بھی کہا گیا کہ الجان جنات کا باپ ہے اور شیاطین کا باپ ابلیس ہے۔ جنات میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ کافر، مرتے بھی ہیں اور پیدا بھی ہوتے ہیں، اور شیاطین میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں، نہ کسی کو موت آتی ہے۔ جب ابلیس مرے گا تو اس کے ساتھ ہی سب مریں گے۔ ناظرین، اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 60,000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا، جس کا مقصد بھی عبادت الہی ہی تھا، جیسا کہ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ ناظرین، جنات کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہوئی۔ اس بات کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا، اور ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 60,000 سال پہلے اللہ پاک نے ابو الجنات کو پیدا فرمایا اور پھر ان کا جوڑا بنا کر ان کو زمین پر بسا دیا، جو کہ 7,000 سال تک زمین پر آباد رہے۔ پھر جن ان کی اولاد بہت پھیل گئی تو بغض اور حسد ان میں پھیل گیا، جس کے بعد زمین پر خون ریزی شروع ہو گئی۔ پھر اللہ پاک نے عزازیل، جو کہ شیطان کا پرانا نام تھا، اس کو زمین پر بھیج دیا۔ عزازیل بھی چونکہ جنات میں سے تھا اور اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب تھا، اللہ پاک نے عزازیل کو حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت لے جاؤ اور جنات کو زمین سے نکال دو۔ چنانچہ ایک بڑی جنگ ہوئی اور ابلیس نے جنات کو زمین سے نکال کر جزیروں اور پہاڑوں میں آباد کر دیا۔ ناظرین گرامی، اب آئیے اس سوال کی طرف چلتے ہیں کہ کیا جنات کا کوئی پیغمبر تھا یا نہیں۔ اس سلسلے میں کہنا چاہیے کہ جس طرح بیان ہوا، جنات کے متعلق دو زمانے پائے جاتے ہیں۔ پہلا زمانہ انسان کی خلقت سے پہلے کا ہے اور دوسرا انسان کی خلقت کے بعد کا زمانہ ہے۔ دوسرے زمانے میں، یعنی انسان کی خلقت کے بعد، جو انسان اور جن کا مشترک زمانہ ہے، اسلام کے ظہور سے پہلے یا اس کے بعد کا۔ قرآن مجید کے مطابق جنات بھی انسانوں کے مان مکلف تھے اور انہیں ان پیغمبروں کی پیروی کرنے کا حکم تھا جو انسانوں کے درمیان مبعوث ہوتے تھے۔ لیکن انسان کی تخلیق سے پہلے والے زمانے میں، جب اللہ پاک نے ابھی انسان کو تخلیق نہ کیا تھا لیکن جنات تخلیق ہو چکے تھے، تو ان کی ہدایت کے لیے بھی کوئی تھا۔ کیا وہ جن کی نسل سے تھا؟ اس کے جواب میں ہی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے جنات کے درمیان بھی پیغمبر مبعوث ہوئے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک اپنے کسی پیغمبر کو بھیجے بغیر ہی جنات پر اپنی حجت تمام کر دیں اور ان کو عذاب میں یا جنت میں بھیج دیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے
اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے۔ اس آیت کا مفہوم اور اس پر قطعی استدلال واضح دلالت کرتا ہے کہ سب زمانوں میں جن موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے یا ان کی خلقت کے بعد، اسلام سے پہلے یا اسلام کے بعد ان کے لیے پیغمبر تھے، لیکن قدرتی بات ہے کہ اسلام کی خلقت سے پہلے یہ پیغمبر ان کی اپنی نوع سے ہی تھے۔ اس بات کی گواہ ایک اور آیت ہے جس میں فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک شامی شیر خدا حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، کیا خدا نے جنات کی جانب کسی پیغمبر کو بھیجا ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے، ہاں، ان کی طرف بھی پیغمبر مبعوث ہوئے، جن میں ایک یوسف بھی تھا، لیکن جنات نے انہیں شہید کر دیا۔ ناظرین گرامی، اولاد آدم کے ہر فرد کے ساتھ اس کا جنوں میں سے ایک ہم نشین ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے اس کا ہم نشین ہے۔ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کا بھی جنوں میں کوئی ہم نشین ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اور میں بھی، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی اور وہ مسلمان ہو گیا تو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی چیز کا حکم نہیں دیتا۔ ناظرین گرامی، جنات کے کھانے پینے کی بات کی جائے تو جنوں میں سے مومن جنوں کا کھانا ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو اسے ان کے لیے مباح قرار نہیں دیا، اور جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی وہ کافر جنوں کے لیے ہے۔ جنات کی کچھ اقسام ہماری زمین پر بھی رہتی ہیں، جن میں سے اکثر کی رہائش اکثر خراب جگہوں اور گندگی والی جگہیں ہیں، مثلاً واش روم، قبریں اور گندگی پھینکنے اور پخانہ کرنے کی جگہ۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا، اور وہ اسباب مشروع اذکار اور دعائیں ہیں۔ جنات اور شیاطین صرف زمین پر ہی اپنے ناپاک ارادوں کو انجام دے پاتے ہیں، ناظرین گرامی، جبکہ آسمانی دنیا پر ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ اگر وہ ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والی گفت و نشید کی ٹوہ میں جائیں تو ان پر ستاروں کی مار لگائی جاتی ہے اور وہ زمین کی طرف چیختے چلاتے واپس آ جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے، یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے اور اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، ہاں، مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔